صبر کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا قرآن پاک میں صبر کا حکم کتنی بار ہے؟ پتہ جی آپ کو؟ لکھ لیجئے گا 103 بار. اور صبر واحد چیز ہے جس پہ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری مشکل آئی ہے تو مدد لینی ہے اگر اس میں تو صبر سے لو. یعنی اتنی اہم چیز ہے. اگر آپ میں صبر ہے, صبر کا مطلب ہی لکھ لیں پاور آف رسپانس ہے. صبر کا ماڈرن نام میں نے لکھا ہے پاور آف رسپانس. جتنا صبر ہوتا ہے اتنا آپ گہرے ہوتے ہیں. آپ بولیں گے بڑا اچھا جی, توکل آپ میں ہونا چاہیے. اگر آپ میں رب پہ بھروسہ ہے تو بڑی چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, وقت بتا دیتا ہے, آپ کہتے ہیں رب دیکھ لے گا. اچھا میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں, ایک لمحے رک کے ذرا سن لیجیے گا بات. یہ ساری جو ہم اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں نا, یہ مجرم کے لیے نہیں کر رہے, یہ ذاتی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. مثلا یہ نہ ہو مجرم کو آپ کہیں نہیں میں صبر کیتا تو چھاڑ دیتا, انہوں پڑھنا ہے. یہ پرسنل کیپیسٹی اور جاب کیپیسٹی میں فرق ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مثلا میرے ساتھ کو برا کرے میں کہوں گا جی درگزر ہے, لیکن محکمے کے ساتھ کرے میں نہیں چھوڑوں گا اسے. آپ بات سمجھیں؟ یہ سسٹم کے ساتھ کرے. اگر آپ کا مجرم ہے چھوڑ دیں. یہی سیرت ہے. اللہ کے رسول نے اپنے لاڈلے چچا, اس کے جس محترمہ نے کیا کیا تھا, کلیجہ چبایا تھا, بعد میں اسلام قبول کر لیا, ہندا, آپ نے معاف کر دیا. یہ آپ کی ذاتی کیپیسٹی ہے. لیکن جب سسٹم, نظام اور حق اور باطل کی بات ہے, وہاں جنگیں کی ہیں, وہاں پر صحابی شہید ہوئے, وہاں پر میرے حضور جو ہیں ان کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو وہاں پر جب آپ کولیکٹیو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اسرٹیو ہونا پڑتا ہے. ذاتی کیپیسٹی میں آپ کو رسپانس کی طاقت کو دیکھنا ہے. جی صبر کا پہلا درجہ جو ہے ثواب ملنے کا, فائدہ ملنے کا, وہ ہے ان اللہ مع الصابرین. صبر کرتے ہیں اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. 103 بار حکم بھی اس لیے. اگلا درجہ یہ ہے, مشکل جو ہے اس کے لیے ڈھال کا درجہ ہے. اگلا درجہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کا شعور اور عقل بڑی زیادہ ہوتی ہے. اگلا درجہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کو اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور بعد میں بھی ملتا ہے. اگلا درجہ صبر کا یہ ہے کہ ہر صابر انسان وہ عقل والا اور فہم والا ہوتا ہے. اگلا درجہ صبر کا یہ ہے کہ صبر کرنے والا, اس کی شفاعت بڑی پکی ہے, اللہ بخش دیتا ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کا بندہ صبر کرے. اگلا درجہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے کی مشکل بھی تھک جاتی ہے, وہ تنگ آ جاتی ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے, اس کا صبر اتنا ہے, یہ ہارتا نہیں. تو وہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. پہاڑ جس طرح کھڑا ہوتا ہے اس طرح صبر کھڑا ہو جاتا ہے. جی کوئی اور ہے جی؟ اچھا میں آپ سے اسی سوال کو تھوڑا سا ری نریٹ کر رہا ہوں. فرض کریں کہ ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ بارش ہو تو چھتری بڑی ضروری ہے, تو جب بارش ہو جائے گی چھتری ضروری ہے یا پہلے چھتری پاس ہونی چاہیے؟ پہلے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے گا, یہ پتا ہونا کہ پاور آف رسپانس بڑا ضروری ہے. یہ غصہ آ جائے اس وقت نہیں پتا ہوتا, اس وقت اینٹی اٹھانی پڑتی. یہ پاور آف رسپانس عام حالات میں, امن کے حالات میں اپنے ساتھ بات چیت کریں کہ یار میں غصہ کیوں کرتا ہوں, یا میرے میں تحمل کیوں نہیں ہے, میں بے صبرا کیوں, میری اپروچ ریئیکٹیو اپروچ کیوں ہے. ورڈ ایک نیا بولا میں نے, کیا ریئیکٹیو اپروچ, یہ نہیں ہونی چاہیے. ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے, جسے کہتے ہیں رد عمل کی سوچ. رد عمل ایک دم سے کرنا وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک نئی اپروچ بتا رہا ہوں, وہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ. کیا بولا جی؟ ہماری اپروچ زندگی میں ہونے والے واقعات پہ ری ایکٹیو اپروچ کی بجائے کون سی ہونی چاہیے؟ پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے, تاکہ ہم سوچ سمجھ کے, فہم کے ساتھ, عقل کے ساتھ سوچیں, اس کے بعد رد عمل کریں. ٹھیک ہے جی؟ ایک بات آپ کو بتا دوں, بڑی قیمتی بات کہنے لگا. یہ شرمندگی بڑی نعمت ہوتی ہے. شرمندگی بڑی نعمت ہوتی ہے. کیسے؟ بندے کو شرم آ جا رہی ہے میں نے کیا کیا, اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بے شرم انسان کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. کیا بولا جی؟ جس بندے کے اندر یہ نہیں ہے نا یار مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. جس بندے کو بعد میں بیٹھ کے وہ انالیسس کرتا ہے, سیلف کنٹرول کے لیے انالیسس کرنا بڑا ضروری ہے, اپنا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ جو میں نے کیا اس کے علاوہ بھی تو میں کر سکتا, یہ جو میرا انداز تھا اس کے علاوہ بھی تو انداز ہو سکتا, اس کے علاوہ بھی تو آپشنز تھے. جیسے میں اگر آپ کو پڑھانے کا ساری زندگی کا تجربہ بتاؤں تو بڑا کم ہے مجھے ڈانٹنا پڑا. کیوں نہیں ڈانٹنا پڑا؟ مجھے پتہ لگا اگر استاد کو پڑھانا آتا ہو اسے ڈانٹنا نہیں پڑتا. سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اصل کام نہیں آتا, اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے.
استاد جس کو بھی پڑھانا نہیں آتا اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، جب بھی پڑھانا آتا ہے آپ انگیج کر لیتے ہیں اور آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں پاور آف رسپانس لے کر آئیں، کیونکہ یہ پاور آف رسپانس کا جو نام ہے وہ انسانیت ہے۔ انسان کے انسان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پاور آف رسپانس ہے۔ یہ جس میں نہیں ہوتا جیلوں میں پڑے، جس میں نہیں ہوتا رل جاتا ہے، جس میں نہیں ہوتا زندگی گزار کے مر کھپ جاتا ہے، جانور ڈول ڈنگر میں، اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جس میں پاور آف رسپانس ہوتا ہے سر، وہ اعلیٰ درجے کا انسان، وہ بڑا انسان ہوتا ہے، وہ ذمہ دار انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رد عمل سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا رد عمل یہ ہونا چاہیے یا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔